اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر بہت ساری نعمتیں ہیں۔ یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے یہ نعمت، اور یہ ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ یہ آنکھوں سے اگر اللہ کی نعمت ہے، اس کو صحیح انسان استعمال کرتا ہے، اگر اس سے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ یہ نعمت اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، سمجھ آئی؟ تو نعمت اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بھی بن رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی آنکھیں ہیں، یہ نعمت ہے اس کی، اگر ان آنکھوں سے یہ ایک نگاہ شفقت سے اپنے والدین پہ ڈال دیتا ہے نا، اپنے والدین کو دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک مقبول حج کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ایک آدمی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 100 مرتبہ دیکھے تو اس کو 100 حج کا ثواب ملتا ہے مقبول۔ تو صحابہ حیرانگی سے اس کو سن رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ انسانوں کے سوچ سے باہر ہے۔ انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں 100 مرتبہ دیکھ رہا ہوں، 100 حج کا مجھے ثواب مل رہا ہے، یہ تو انسان اپنے سوچ کے مطابق سوچ رہا ہے، لیکن اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت اس سے کہیں وسیع ہے، کہیں بڑی ہوئی ہے اللہ کی رحمت۔ تو اللہ کے خزانے بڑے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو ثواب دینا اتنے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ان کو ہم صحیح جگہوں پہ استعمال کریں، اس نعمت کو۔ اب کان ہے، کان سے صحیح چیزیں سنیں جس کا اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کو سنیں اور حدیثوں کو سنیں اور علماء کے مجلس میں بیٹھ کر مسائلوں کو سنیں، یہ ہے اس کا صحیح طریقہ ہے، سمجھ؟ اس سے گانے نہیں سنیں، ان آنکھوں سے ٹیویاں نہ دیکھیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہوئے، بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کیونکہ ایک انسان کے پاس ایک نعمت ہو لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو اس نعمت کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی مثال ہے، سمجھ، اس کے پاس گاڑی ہے لیکن گاڑی چلانی نہیں آتی اس کو، تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ اس گاڑی ہے، اس کے پاس یہ نعمت ہے لیکن اس نعمت کو استعمال نہیں کر سکتا، تو اتنا فائدہ نہیں ہے اس کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں آ کے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آنکھوں سے وہ دیکھو، کیا دیکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے طریقے بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نعمت ایک الگ نعمت ہے، پھر ان نعمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کرنا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، اپنے آخری نبی کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیج کر یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا، بڑا نعمت، کہ وہ رسول کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیاتیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے ان کے سامنے پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات ان کو بتاتے ہیں، اللہ کے طریقے ان کو بتاتے ہیں، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ رسول ان کو پاک کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ یعنی یہ بتوں کی عبادت سے پاک کرتے ہیں ان کو، اللہ کی عبادت پہ ان کو لاتے ہیں، رسول اللہ کی عبادت پہ ان کو لاتے ہیں۔ یُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ جو مومنین تھے، مومنین گئے گمراہی میں تھے پہلے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ رسول بھیج کر ان کے اوپر بہت بڑا انعام کیا ان کے اوپر۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ بہت بڑا انعام ہے۔